Assalamualaikum everyone, this is Kelly. सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम कैली है और मैंने कुछ अरसा पहले ही इस्लाम कबूल किया है। मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि इस्लाम कबूल करके मैं किसी नए दीन में दाखिल नहीं हुई, बल्कि अपने उसी फितरती दीन की जानिब वापस लौट गई हूँ जिस दीन पर मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया था। जी हाँ, आप में से अक्सर सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में तो यही बताया था कि मैं ईसाई मज़हब से इस्लाम में दाखिल हुई हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं अपनी बात वाज़े कर देती हूँ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम हर बच्चे को फितरती तौर पर मुसलमान ही पैदा करते हैं, चाहे वो किसी ईसाई के घर पैदा हो, यहूदी, हिंदू, सिख या किसी भी मज़हब के मानने वालों के घर पैदा हो। हर बच्चा पैदाइशी तौर पर मासूम, बेगुनाह और मुसलमान होता है। हाँ, अलबत्ता उसके बाद उसके वालिदैन उसे हिंदू, सिख या ईसाई बना देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने के बाद अपने असली फितरती दीन की जानिब लौट गई थी, यानी अल्लाह की जानिब। और मेरे अल्लाह ने मेरा नामा अमाल ऐसे ही साफ़ कर दिया जैसे कि पैदाइश के वक्त बिल्कुल साफ़ था। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला क्यों किया। मैं दरअसल एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई और इसी मज़हब के साथ पली बड़ी हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बाकायदगी से चर्च जाती थी। मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं और मेरी पूरी फैमिली हर संडे को चर्च जाते थे। वहाँ मैं और मेरे भाई छोटे बच्चों के साथ चर्च की तालीमात सीखते थे और हमें चर्च का माहौल काफ़ी पसंद था। मुझे चर्च से रूहानियत की तालीम मिलती थी और मुझे रूहानियत के बारे में सीखकर मज़ा आता था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार गुज़र रही थी और हम दीगर नॉर्मल घरानों की तरह एक खुशगवार और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं अपने तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने माँ बाप के अलावा अपने भाइयों की भी काफ़ी लाडली थी। मेरी ज़िंदगी में कोई दुख और परेशानी नहीं थी और हमारी फैमिली वो सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी जो कि कोई भी नॉर्मल फैमिली एंजॉय करती है। मगर 8 साल की उम्र में आने के बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स में तलाक हो गई थी और मेरी वालिदा मुझे लेकर अलग हो गई थीं। मेरे 2 बड़े भाई वालिद के साथ रहने लगे, जबकि मैं और एक भाई वालिदा के साथ नई जगह शिफ्ट हो गए और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में चीज़ें तब्दील होने लगीं। मेरी ज़िंदगी वैसी खुशो-खुर्रम नहीं रही जैसे कि पहली थी जब हम सब इकट्ठे रहते थे। मेरे भाई ने चर्च जाना छोड़ दिया था और सिर्फ मैं अकेली चर्च जाती थी। मेरी वालिदा को तलाक की वजह से चर्च वालों का नामुनासिब रवैया पसंद नहीं था, मगर वो मुझे बाकायदगी से हर इतवार चर्च लेकर जाती थीं और वो मुझे वहाँ पर ड्रॉप करके घर वापस आ जाती थीं। मैं वहाँ चर्च की प्रेयर सुनती और क्रिश्चियनिटी की क्लासेस लेती रही, मगर सच कहिए तो मुझे भी चर्च जाना पसंद नहीं था, मगर वालिदा की फ़ोर्स करने की वजह से मुझे जाना पड़ता था। जब मैं 13 साल की हुई तो मैंने वालिदा के रवैये से बगावत शुरू कर दी और सख्ती से कह दिया कि मैं अब चर्च नहीं जाऊंगी। मैं दिल ही दिल में ईसाईयत से काफ़ी दूर हो चुकी थी। अगरचे मैं दूसरे लोगों के सामने यही कहती थी कि मैं एक ईसाई हूँ, मगर मैं दिल से ईसाईयत तर्क कर चुकी थी। फिर जब मैं 16 साल की हो गई तो मैं अपनी वालिदा का घर छोड़कर अलग हो गई और मैंने अलग रहकर अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारने का फ़ैसला किया। बल्कि मैं अभी पूरे 16 की भी नहीं हुई थी और 16 साल मुकम्मल होने में
چند مہینے باقی تھے، مگر میں نے والدہ کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں محسوس کرتی تھی کہ میری والدہ اور ان کا نیا ہسبینڈ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور میرا ان کی زندگی میں کوئی رول نہیں تھا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کی اپنی بیٹی تھی اور میری ماں اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ میں اس فیملی کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور جس دن میں گھر سے نکل رہی تھی، میری والدہ کے چہرے پر ذرا بھی دکھ یا پریشانی نہیں تھی، اور انہوں نے میری پیکنگ میں بھی میری کافی مدد کی تھی۔ اس بات کا احساس مجھے اس وقت تو نہیں ہوا، مگر بعد میں جب کبھی بھی میں نے اس چیز کے بارے میں سوچا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میری والدہ نے مجھے ایک بار بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ پریشان تھیں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی۔ اگر بات کریں اسلام کی، تو اسلام سے میرا پہلا تعارف ہائی اسکول میں ہوا۔ ایکچولی یہ وہ وقت تھا جب میرے اکثر کلاس فیلوز اکٹھے پارٹی کرنے اور انجوائے کرنے کو زیادہ فوکس کرتے تھے، اور ان کی توجہ پڑھائی پر کافی کم تھی، جبکہ مجھے پارٹی وغیرہ انجوائے کرنا پسند نہیں تھا اور میں اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے پرانے دوستوں سے تعلق ختم کر کے کچھ نئے کلاس فیلوز سے دوستی کر لی، جن کا فوکس پارٹی، انجوائمنٹ اور ہلا گلا کرنے کے بجائے تعلیم پر تھا، اور میرے یہ نئے فرینڈز مسلمان تھے۔ وہ کوئی ایک شخص نہیں تھا، وہ 4 سے 5 لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ تھا، اور وہ کافی خوش مزاج اور اچھے لوگ تھے۔ میری ان سے جلدی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اگرچہ یہاں بیلجیم کے معاشرے میں مسلمانوں کے متعلق اچھے جذبات اور اچھی سوچ نہیں پائی جاتی، اور اسی طرح میرے بھی اسلام کے بارے میں خیالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور میں اسلام کو اچھا مذہب نہیں سمجھتی تھی، مگر میرے نئے مسلمان دوستوں کے رویے نے میری سوچ بالکل ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے ایک کلاس فیلو کو میسج کیا۔ اس نے میرا میسج ریڈ کر لیا، مگر جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اس کو کئی میسیجز کیے، مگر ہر بار اس نے رپلائی نہیں کیا۔ پھر کافی میسیجز کے بعد اس کا جواب آیا کہ میں ابھی ٹیکسٹ نہیں کر سکتا، میں اس وقت مسجد میں ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ مسجد ایسی کون سی جادو کی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر انسان میسج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رمضان میں روزے رکھنا اور دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، اسی طرح کی کئی انوکھی چیزیں تھیں جن کے بارے میں جان کر حیران ہوتی رہتی تھی۔ اس طرح میرا اسلام کے متعلق جانکاری کا سفر شروع ہوا، اور میں نے آہستہ آہستہ اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور میری اسلام کے بارے میں دلچسپی بڑھتی رہی۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد مجھے کیریئر بنانے کی فکر ستانے لگی، اور میں ایک ماڈل بننا چاہتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں جب میں والدہ سے الگ ہوئی تو میں نے ماڈلنگ کے لیے مختلف جگہ پر آڈیشن دینے شروع کر دیے، مگر ہر جگہ مجھے بتایا جاتا کہ تمہیں بکنی پہننی پڑے گی، تمہیں بٹس کے اوپر 4 انچ جگہ کو ننگا رکھنا ہے، تمہیں اپنا جسم دکھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں تو میں نے کہا کہ ہاں اوکے، میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ باقی لڑکیوں کا مزاج کچھ بھی ہو، مگر کم سے کم میرا مزاج ایسا نہیں تھا، اور میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس میں کئی بغیر لباس کے فوٹو شوٹس ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے جسم کو مختلف اینگل سے گھورتے ہیں، اور آپ نے انہیں گھورنے پر مجبور کرنا ہے، ان کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ آپ کو ہر قسم کے بیہودہ جملے بولنے ہیں، اور آپ کو اپنے کلائنٹ کی ڈیمانڈ پر کسی بھی چیز سے انکار نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، مگر میں یہاں ہر چیز بیان نہیں کر سکتی۔
مجھے یاد ہے میں جب آخری مرتبہ آڈیشن دینے گئی تھی اور وہاں پر میرے علاوہ بھی 20 کے قریب لڑکیاں تھیں اور میں نے ان سب کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کے لیے فٹ نہیں ہوں اور میں وہاں سے واپس آ گئی، اور میں نے ہمیشہ کے لیے ماڈلنگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ میں نے اسلام کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی اس شعبے کا طرز زندگی پسند نہیں آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ شعبہ عورت ذات کی عزت اور تکریم سے خالی ہے اور میں اس جگہ فٹ نہیں ہوں۔ بہرحال میری اسلام کے بارے میں اسٹڈی جاری تھی اور آخرکار میں نے 21 سال کی عمر تک آتے آتے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت زیادہ لوگوں کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ جس وقت میں نے شہادت کے کلمات ادا کیے، صرف میرے 2 پرانے اسکول فرینڈز میرے ساتھ مسجد میں موجود تھے، اور بعد میں میرے جن دوستوں، کولیگز اور فیملی ممبرز کو پتہ چلا، سب بہت ہی حیران ہوئے۔ اگرچہ میری فیملی کا رویہ بہت اچھا نہیں تھا اور ان سب کو میرا اسلام قبول کرنا پسند نہیں آیا تھا، مگر مجھے ان کے رویے کی بہت زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ میں جب کبھی بھی کسی مسلمان کو دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ یہ لوگ کس قدر جاہل اور بیکورڈ ہیں، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن میری بیٹی بھی ان جاہلوں میں شامل ہو جائے گی۔ جبکہ میرے والد مجھے حجاب میں دیکھ کر پیار سے بات کرنا ہی بھول گئے تھے اور وہ بہت شدید غصے میں آ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے میں نے دوبارہ اپنے ڈیڈ سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی، اور بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔